الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ لا سیما علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ الذین سلکوا علی طریق الہدی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا طیرة ولا حامة ولا سفر وفر من المجذوم كما تفر من الاسد صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی عملا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اپنے ہی من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، اپنے ہی من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن اپنا تو بن، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، جھکا جب تو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من۔ میرے انتہائی قابل احترام، قابل صد احترام و تکریم معزز و مکرم سامعین کرام، آج 27 محرم الحرام 1444 ہے اور عیسوی تاریخ کے مطابق 26 اگست 2022 ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ جیسے ہی ختم ہوتا ہے، اس کے بعد دوسرا اسلامی مہینہ سفر المظفر کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، جو اسلامی دوسرا مہینہ ہے، محرم کے بعد ہے اور ربیع الاول سے پہلے ہے۔ اس مہینے کے متعلق بہت زیادہ توہم پرستی پائی جاتی ہے، بہت زیادہ غلط خیالات اور غلط نظریات پائے جاتے ہیں۔ لوگ اس مہینے کو منحوس قرار دیتے ہیں اور اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس ماہ مبارک کے اندر نہ ہی کوئی خوشی کی تقریب ہوتی ہے،
نہ کوئی بندہ شادی کرتا ہے، نہ شادی کی ڈیٹ رکھتا ہے کوئی، نہ اس کے علاوہ کوئی دکان کا افتتاح کرتا ہے، نہ کوئی کسی کی منگنی کرتا ہے، نہ رشتہ دیتا ہے نہ رشتہ لیتا ہے۔ اور خیال یہ ہوتا ہے کہ اس ماہ کے اندر اگر کوئی بھی کام کا افتتاح ہوگا تو اس کے اندر برکت نہیں ہوگی، اور وہ کام پایہ تکمیل تک نہیں پہنچے گا، اس کام کے اندر نحوست ہوگی۔ تو میں آپ کو آج اسی پر دو چند باتیں عرض کروں گا۔ دیکھیں، اسلام ایک پورا ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام ایسا مذہب ہے کہ اس نے انسان کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے مرنے تک، اور مرنے سے لے کر اس کے دوبارہ قبر سے اٹھنے تک، اور اٹھنے کے بعد جنت اور جہنم میں جانے تک کے سارے راستے واضح کر دیے ہیں، اور انسان کے لیے کیا چیز نفع والی ہے، کیا نقصان والی ہے، کون سی چیز انسان کے لیے ٹھیک ہے، کون سی ٹھیک نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ رب ذوالجلال نے انسان کو بیان کر دیا ہے اور سمجھا دیا ہے۔ جو رب زمین آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، جو انسانوں کا خالق اور مالک رب ہے، جو چیزوں کا خالق اور مالک رب ہے، جو اس کائنات کو بنانے والا ہے، اس نے بتا دیا ہے کہ کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی چیز اچھی۔ ایک تو وہ ہے نا کہ ہم نے کسی مشرک سے کوئی بات لے لی، کسی ہندو سے کوئی بات لے لی، کسی دہریے سے کوئی بات لے لی، اور ایک یہ ہے کہ ہم رب العالمین سے بات لیں۔ تو آج ہماری عوام کے اندر چونکہ بہت زیادہ غلط نظریات پائے جاتے ہیں، اس وجہ سے بس دو باتیں عرض کروں گا۔ ایک تو کسی بھی چیز کے اندر یا کسی بھی وقت کے اندر یا کسی بھی دن کے اندر نحوست ہے یا نہیں، قرآن نے حدیث نے ہمیں کیا بتایا ہے، اور دوسرا نحوست کس چیز میں ہے جس سے ہم احتیاط نہیں کر رہے، جس سے ہم احتیاط۔ دیکھیں، قرآن نے نا ایک بڑی عجیب بات بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نا چیلنج کیا ہے، چیلنج ہے، چیلنج کیا فرمایا؟ فرمایا قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضر۔ ہاں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر جن اور معبودوں کو پکارتے ہو وہ کچھ کر سکتے ہیں کیا؟ فرمایا کہ ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ کسی کے ساتھ تکلیف کا ارادہ کر لے، کسی کو مصیبت میں مبتلا کرنے کا ارادہ کر لے، تو فرمایا حل ہن کاشفات ضرہ، تو کون ہے اس کی تکلیف کو دور کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے، چیلنج کیا ہے، بتاؤ نا کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے تکالیف کو دور کرنے والا، مصائب کو ہٹانے والا، مصائب کو ختم کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ خیر اور شر کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ خیر کا مالک بھی اللہ ہے اور شر کا مالک بھی کون ہے؟ جب اللہ چاہتا ہے کسی کے ساتھ بلائی تو بلائی ہوتی ہے، جب اللہ کسی کو مصیبت میں مبتلا کرنا چاہتا ہے تو مصائب آ جاتے ہیں۔ فرمایا یا آگے فرمایا او ارادنی اللہ برحمت هل ہن ممسکات رحمتی، فرمایا یا اللہ کسی کے ساتھ رحمت والا معاملہ فرمانا چاہے تو کوئی اس کی رحمت کو روک سکتا ہے کیا؟ اللہ کی رحمت کو کیا کوئی روک سکتا ہے، کوئی ختم کر سکتا ہے، کوئی ہٹا سکتا ہے؟ تو آگے فرمایا گیا نبی علیہ السلام کو، فرمایا قل حسبی اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، فرمایا اسی رب پر توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں۔ دیکھیں اس آیت کریمہ کے اندر واضح بتا دیا گیا ہے کہ کوئی بھی تکلیف آئے یا کوئی بھی رحمت آئے، کوئی بھی خوشی آئے، ہاں وہ کوئی نہ اس غم کو لا سکتا ہے نہ خوشی کو لا سکتا ہے۔ غم آ جائے اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ کسی کو راحت عطا فرما دے تو اس راحت کو کوئی اس سے دور۔ چیلنج ہے، کھلا چیلنج ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ لیکن آج کمزور قسم کے مسلمان کیا کرتے ہیں؟ ہاں جی فلاں کام کی وجہ سے ایسے ہو گیا، فلاں دن کی وجہ سے ایسے ہو گیا، فلاں مہینے کی وجہ سے ایسے ہو گیا۔ قرآن ہمیں اور تعلیم دے رہا ہے اور ہم اور تعلیمات پر چل رہے ہیں۔
اور ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، یہ جو مصائب آتے ہیں نا یا کوئی بھی تکالیف آتی ہیں، یہ تو ہماری پیدائش سے پہلے ہی اللہ نے لکھ لی تھی۔ جو بھی انسان پر حالات آتے ہیں، ابھی انسان پیدا ہی نہیں ہوا، انسان کا وجود ہی نہیں بنا، اللہ تعالیٰ نے سب کو لکھ لیا تھا کہ فلاں پر ایسے ایسے حالات، یہ مصائب، یہ حالات آئیں گے۔ اور پھر حالات آنے کی وجہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو آگے عرض کروں گا، اس کے اندر بھی انسان کا اپنا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ رب العالمین ہے، وہ علیم کل ذات ہے، عالم الغیب ذات ہے، اس کو پتہ ہے میرے بندوں نے کام کیا کیا کرنے ہیں، اسی کے مطابق لکھ لیا گیا کہ اس بندے پر یہ حالات آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں فرمایا نا، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، فرمایا کہ کوئی بھی مصیبت تمہیں نہیں پہنچ دی زمین کے اندر اور نہ ہی تمہاری جانوں میں، ہاں تمہاری جانوں سے بھی، فرمایا یہ مصائب تمہارے اوپر ابھی آتے نہیں ہیں، من قبل ان نبرأہا، اللہ فرماتے ہیں اس سے پہلے ہی ہم نے لکھ لیا تھا، اس سے پہلے ہی ہم نے کیا کر لیا تھا، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ طے ہو چکا تھا، یہ ظاہر ہو چکا تھا، اللہ نے اس کو پہلے سے ہی لکھ لیا تھا کہ یہ حالات آئیں گے۔ اور آج بدعقیدہ بندہ کیا کہتا ہے، جس کے اوپر شرک کے اثرات آ گئے ہیں، جس کے اوپر توہم پرستی کے آثار آ گئے ہیں، وہ کیا کہتا ہے فلاں دن کی وجہ سے ایسے ہوا، فلاں بلی نے راستہ کاٹ دیا ایسے ہوا، فلاں جانور نے راستہ کاٹ دیا ایسے ہوا، فلاں وقت میں جھاڑو لگا لیا تھا اس کی وجہ سے ایسے ہوا، فلاں ستارے کی وجہ سے ایسا ہو گیا، فلاں دن اور فلاں مہینے کی وجہ سے ایسا ہو گیا۔ ان ساری باتوں کا رد فرمایا گیا ہے، بلکہ یہ باتیں کرنا بعض دفعہ کفر تک بندے کو پہنچا جاتا ہے، بندے کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ ہم اس کو معمولی بات سمجھ لیتے ہیں، چلو یار وہ فلاں لوگ کہتے ہیں تو ہم بھی نہ کریں، شاید نحوست ہوئی، کتنا بڑا گناہ کر رہا ہے بندہ، ہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کی ذات کو مؤثر حقیقی نہیں سمجھ رہا نا، یعنی دنوں کو مؤثر حقیقی سمجھ رہا ہے، اللہ کی ذات کو نہیں سمجھ رہا۔ وہ ایک حدیث شریف ہے نا، حضرت خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی، اور فرمایا کہ اس رات میں بارش ہوئی تھی، اس رات کے اندر کیا ہوا تھا، بارش برسی تھی۔ فرمایا کہ صبح کی نماز پڑھانے کے بعد آپ متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ بھائی آج اللہ تعالیٰ نے پتہ ہے کیا فرمایا ہے، یعنی آج تمہیں پتہ ہے کیا وحی نازل ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا جی اللہ اور اللہ کے رسول خوب جانتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ کیا ہوا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج صبح میرے بندوں نے بعضوں نے کی ہے کفر کی حالت میں اور بعضوں نے کی ہے ایمان کی حالت میں۔ فرمایا کہ جنہوں نے یہ کہا کہ یہ بارش میرے رب کی رحمت کی وجہ سے نازل ہوئی، میرے رب کے فضل کی وجہ سے نازل ہوئی، انہوں نے مجھ پر ایمان لایا اور ستاروں کا انکار کیا۔ اور جنہوں نے یہ کہا کہ فلاں ستارے کے گرنے کی وجہ سے یا فلاں ستارے کے طلوع ہونے کی وجہ سے یا اس کی منزل مکمل ہونے کی وجہ سے ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، فرمایا کہ اس نے میرے ساتھ کفر کیا ہے اور ستارے پر ایمان لایا ہے۔ عرب کے اندر یہ بھی تھا نا تو بھائی یہ ستارے اتنی منزلوں کو پہنچ جائیں گے، 28 منزلیں طے ہو گئیں تو پھر اس کے بعد فلاں ستارہ نکلے گا اور بارش ہوگی، تو فرمایا کہ میرے بندوں نے میرے ساتھ کفر کیا ہے، ہاں جنہوں نے یہ سوچ لیا کہ ستارے کی وجہ سے بارش ہو گئی ہے۔ تو جو ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، آپ ذرا سوچیں، بندہ اپنے گریبان میں جھانکے، ذرا غور کرے، توجہ کرے، دن رات کے اندر جو ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں یا خاص کر عورتیں باتیں کر رہی ہوتی ہیں، کفر شرک تک پہنچ جاتا ہے بندہ، شرک اور کفر تک بندہ پہنچ جاتا ہے۔ تو بھائی یہ ماہ سفر ہے نا، سفر کا مہینہ جو ہے، اچھا سفر کا نا، یہ سفر کہتے کس کو ہیں؟ سفر کے نا عرب لوگ کئی معنی کرتے تھے، جو حقیقی معنی نہیں ہے لیکن وہ سفر کے مناسبت سے معنی کرتے تھے۔ وہ جس طرح ہمارے ہاں بھی مشہور ہے نا، کہتے ہیں سفر کے کام صفر ہوتے ہیں، سفر کے کام کیا ہوتے ہیں؟ زیرو ہوتے ہیں، سفر کے کام صفر ہوتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے بھائی، سفر کے کام کیوں صفر ہوتے ہیں؟ یہی صفر اگر لگ جائے نا کسی عدد کے دائیں طرف
وہ تو لاکھوں کروڑوں بنا دیتا ہے. اچھی سوچ رکھا کرے نا. سفر کے کام صفر ہوتے ہیں تو ایسی وہ بھی باتیں کرتے تھے. یعنی سفر کے ماں کا اس طرح کے معنی کیا کرتے تھے. ایک کہتے تھے نا سفر کا معنی ہے خالی ہونا. سفر کا معنی ہے, اصل میں 3 مہینے تو تھے نا اس کے, اس سے پہلے حرمت والے ذوالقعدہ, ذوالحجہ اور محرم. تو سفر کے مہینے, یہ 3 مہینے انہیں جنگ جدال سب کچھ چھوڑ دینا ہوتا تھا, گھر میں بیٹھے رہتے تھے. اور سفر کے مہینہ آتے ہی انہیں جنگ شروع کر دینی ہوتی تھی تو گھر خالی پڑے ہوتے تھے. کہتے تھے کہ یہ اس کا معنی کیا ہے, خالی ہونا. اور دوسرا اس کا معنی کرتے تھے کہ سفر کا معنی ہے کہ انسان کے پیٹ کے اندر ایک سانپ ہوتا ہے, اور وہ سانپ جب اس کو بھوک لگتی ہے تو وہ کاٹتا ہے. اور وہ کہتے کس کو تھے پتہ ہے, جب بندے کو بھوک لگتی ہے نا تو جو الجھن ہوتی ہے, کہتے ہیں وہ اندر سانپ کاٹ رہا ہوتا ہے, اس وجہ سے بھوک محسوس ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ وہ سانپ جو ہے نا اس کو سفر کہتے ہیں. یہ بھی ان کا غلط عقیدہ تھا. اور بعض کہتے تھے کہ سفر کا معنی ہے صفراوی یعنی جس طرح زرد ہونا, خشک ہونا. کہتے تھے کہ پسلیوں اور جگر کے پاس نا کچھ کیڑے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ان کے کاٹنے کی وجہ سے بندے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے, جس کو طبی زبان میں یرقان کہتے ہیں. کہتے ہیں اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو بھائی یہ مختلف معنی تھے, مختلف چیزیں تھیں ان لوگوں کی, اور اس طرح کا ان کے اندر توہم پرستی پائی جاتی تھی. تو یہ مشرکین عرب جو تھے نا, مشرکین عرب, ان کے یہ کام تھے. اور پھر اسلام آیا, اسلام نے آ کر ہمیں بتایا ہے کہ سفر کے مہینے کے اندر یہ نحوستیں ہیں یا نہیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کو کھول کر بیان کیا ہے کہ کس چیز کے اندر نحوست ہے یا کس چیز کے اندر نحوست ہے. سفر کا ہی نہیں, اور باتوں کا بھی, مختلف چیزوں کے اندر وہ نحوست مانتے تھے نا. جس طرح آج ہمارے یہاں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہندوؤں سے متاثر ہیں اور ان کی روایات سے متاثر ہیں, اور وہ بھی اس طرح کی نحوستیں مانتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات کا رد فرمایا ہے. ایک تو سفر کے مہینے کو فرمایا سفر المظفر. یہ سفر نقصان والا مہینہ نہیں ہے, مظفر کا معنی ہوتا ہے کامیابی, ہاں, یا اس کا دوسرا نام ہوتا ہے سفر الخیر. یہ خیر کا مہینہ ہے. سفر کس کا مہینہ ہے, خیر کا مہینہ ہے. وہ جو نام لیتے تھے نا, جس طرح ہمارے ہاں سفر صفر ہوتا ہے, یہ سارا رد ہو گیا اس ایک بات سے. ایک تو یہ ہے کہ خیر کا مہینہ ہے, کامیابی کا مہینہ ہے, اور دوسرا صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیا فرمایا؟ فرمایا کہ لا عدوہ ولا طیارتا ولا حامتا ولا سفرا. فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بیماری کسی ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی, عدوہ. اور دوسرا فرمایا ولا طیارتا, فرمایا بدشگونی بھی اسلام کے اندر ہے, بدفالیاں لینا, بدشگونیاں لینا. اور تیسرا فرمایا ولا حامتا, اور نحوست بھی اسلام کے اندر کسی چیز میں نہیں ہے. ولا سفرا, اور فرمایا ماہ سفر کے اندر بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب آپ دیکھیں نا, حدیث کا پہلا لفظ ہے فرمایا لا عدوہ, کوئی بیماری متعدی. یہ ایسے تھا نا کہ مشرکین عرب کے اندر ایک بات پائی جاتی تھی, وہ کہتے تھے کہ یہ فلاں بیماریاں نا وہ ایک بندے سے دوسرے کو لگ جاتی ہیں, ایک بندے سے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا رد فرمایا کہ کوئی بیماری بذات خود کسی کو نہیں لگ سکتی. لیکن دونوں آپ ذرا بات کو توجہ سے سننا کہ ایک بیماری کوئی بھی کسی کو نہیں لگ سکتی, بلکہ بیماری لگانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات ہے. کسی چیز کے اندر اثر رکھنے والی کوئی چیز لگنا نہ لگنا, کسی کو صحت دینا بیماری دینا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور ایک اس طرح ایک صحابی آئے نا, صحابیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے اونٹ ہوتے ہیں وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں ہرنوں کی طرح صحرا کے اندر. فرمایا کہ ان کو پھر یہاں پر ہونٹ پر خارش آتی ہے, پھر دم پر آتی ہے, پھر ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے, تیسرے کو لگ جاتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ فرمایا پہلے اونٹ کو یہ خارش کس نے لگائی تھی؟ پہلے اونٹ کو یہ خارش کس نے لگائی تھی؟ اللہ کی طرف سے آئی ہے نا.
دوسرے کو بھی لگانے والی وہی ذات ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو پہلی بات فرمائی کہ لا عدویٰ بیماری کا متعدی ہونا یہ بھی نہیں ہے. لیکن اس کے اندر ایک بات اور ہے. ایک بات سمجھیں کہ بیماری کا متعدی ہونا یا یہ سمجھنا کہ ایک سے بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے یہ منع کیا گیا ہے. احتیاط سے منع نہیں کیا گیا. احتیاط سے منع اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ بیماری لگانے والی ذات، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے تو احتیاط اجازت ہے آپ کو. جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وَفِرَّ مِنَ الْمَجْزُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ، فرمایا کہ جو بندہ برس کی بیماری والا کوڑی بندہ ہوتا ہے، فرمایا اس سے اس طرح بھاگو جس طرح شہر سے بھاگتے ہو. اور دوسرا طاعون جس علاقے میں پھیل جائے وہاں پر نہ جاؤ، وہاں کے باسی باہر نہ آئیں اور ادھر والے ادھر نہ جائیں. کیوں؟ ایک بات تو یہ ہے کہ پہلی بات تو مسلمان کا عقیدہ ہے کہ بیماری لگانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے. لیکن یہاں پر چونکہ شکوک شبہات پڑ سکتے ہیں کہ یار اس کی بیماری کی وجہ سے مجھے بیماری لگ گئی ہے، ہاں، اور اس وجہ سے منع کیا گیا ہے. اس وجہ سے کیا کیا گیا ہے؟ اور اسلام کی خوبصورتی جتنی ہے نا آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. آپ کو بھی یہ بات بہت چھوٹی سی لگ رہی ہوگی. ابھی کرونا آیا تھا نا، کرونا، اگر کوئی بندہ ابتدا کے اندر بیمار ہوتا تھا تو کیا حالت ہوتی تھی؟ گھر والے اس کو پوچھتے تک نہیں تھے. وہ انہی سے متاثر ہیں ہم اس کو پوچھتے تک نہیں تھے، اس کے قریب کوئی نہیں جاتا تھا. وہ بیچارہ ایسی پریشانی سے میں کہتا ہوں کئی لوگ مر گئے ہیں. وہ مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ، پاکستان ملک کے اندر بننے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے، اور مشرقی پاکستان میں انہوں نے ہی جھنڈا لہرایا تھا. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ کے بانجے ہیں، بہت بڑے عالم. وہ نا چونکہ جب ملک الگ ہو گئے، ہندوستان الگ ہو گیا، پاکستان الگ ہو گیا، تو وہاں پر ان کی چونکہ زندگی گزری تھی، اور وہاں پر آپ کو پتہ ہے ہندوستان کے اندر ہندو بھی رہتے ہیں، مسلمان بھی رہتے ہیں، تو آپس میں تعلقات بھی ہوتے ہیں. یہ یہاں سے نا اپنے رشتہ داروں کو ملنے کے لیے گئے. جب وہاں گئے تو ان کا ایک دوست تھا، لالا جی، ہندو تھا، دوست تھا، ان کے ساتھ اچھا سلام دعا تھی، تعلق تھا. جا کر پوچھا کہ بھائی وہ لالا جی کدھر ہیں؟ لالا جی نظر نہیں آئے، فوت ہو گئے یا زندہ ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ لالا جی زندہ تو ہیں لیکن بہت شدید بیماری کے اندر گرے ہوئے ہیں، اس وجہ سے ابھی وہ بالکل الگ تھلگ رہتے ہیں، کسی کا کوئی تعلق رابطہ اس سے نہیں ہے. کیونکہ ہندوؤں کے اندر یہ توہم پرستی تو بہت زیادہ ہے نا، تو ان کی بیماری نہ لگ جائے اس وجہ سے. بہرحال حضرت چلے گئے، مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ وہاں پر چلے گئے. دیکھا تو بھئی ایک کونے کے اندر ایک کمرے میں نا اس کو بند کیا ہوا ہے، اور جا کر بیٹھے، جا کے سلام دعا کی. ان سے پوچھا کہ بھئی یہاں پر یہ کیا ہے؟ گھر والے، بیوی، بچے، بہن، بھائی سب الگ ہیں. جا کر ان سے حال احوال جب پوچھے تو ان سے بات چیت کی، جا کے پاس بیٹھ کے ڈائریکٹ، وہ تو پاس ہی کوئی نہیں جا رہا تھا. چونکہ وہ ہندو تھا، اس کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ بیماریاں لگتی ہیں. وہ کہا حضرت سارے لوگ مجھ سے بھاگ رہے ہیں، آپ آ کے کیوں بیٹھ گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہمارے اسلام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ لا عدویٰ، کوئی بیماری کسی ایک بندے سے دوسرے کو نہیں لگتی، بلکہ بیماری لگانے والی ذات اور ختم کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اس وجہ سے ہمارا عقیدہ ہے ہمیں بیماری نہیں لگتی. اس طرح لگانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ وہ بہت پریشان تھے، بہت غمگین تھے، اور ان کے لیے جب کوئی دوائی دی نا تو ایک بانس کے ساتھ نا ایک بالٹی باندھی ہوئی تھی، اس میں دوائی تھی، اور دور سے بانس ایسے کیا آگے، انہوں نے اس سے دوائی لی اس طرح، اور پھر وہ بانس سے بالٹی پیچھے کھینچ لی. کھانے پینے کا بھی یہی معاملہ تھا ان کے ساتھ. کہنے لگے کہ جب بات چیت ہوئی، میں پاس بیٹھا رہا، وہ کہنے لگے کہ وہ لالا جی کہنے لگا کہ آپ کا مذہب مجھے سچا لگتا ہے. آپ کا مذہب مجھے کیا لگتا ہے؟ ورنہ اتنی خطرناک بیماری کے ہوتے ہوئے آپ میرے پاس بیٹھے ہیں اور آپ کو ڈر نہیں لگ رہا. آپ کو اپنے مذہب پر یقین نہ ہوتا تو آپ کبھی بھی نہ بیٹھتے. اور مجھے میرا مذہب جھوٹا لگ رہا ہے کہ جس نے مجھ سے سب کو دور کر دیا ہے. ایک تو میں بیمار ہوں، مصیبت میں ہوں، دوسرا میرا حال احوال تک کوئی نہیں پوچھتا. سارے بیوی، بچے، بہن، بھائی سب مجھ سے دور ہو گئے ہیں. بات چیت ہو رہی تھی اور آخر میں کہنے لگا حضرت آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں. آپ مجھے کیا کر لیں؟ کلمہ پڑھا لیں. حضرت نے ان کو کلمہ پڑھایا، اسلام قبول کیا. دوسرے دن وہ لالا جی فوت ہو گیا. دوسرے دن وہ لالا جی.
آپ دیکھیں اسلام کی خوبصورتی دیکھیں کہ ایک عمل کی وجہ سے، اسلام کے ایک بات کی وجہ سے آخری دن میں کافر مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو آپ اس بات کو عام نہ سمجھیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا عدوہ، بیماریاں متعدی نہیں ہوتی۔ لگانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ شفا دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اسی طرح دوسری بات فرمائی ولا طیارۃ، بدفالیاں کچھ بھی نہیں ہیں، بدشگونیاں۔ مشرکین عرب کے اندر ایک بات یہ بھی تھی، وہ کیا کرتے تھے کہ کدھر سفر کر رہے ہیں نا تو پرندہ اڑاتے تھے، دائیں طرف اڑ گیا تو ٹھیک ہے سفر، آج بائیں طرف اڑ گیا تو ٹھیک نہیں ہے۔ تیر نکال کے اس سے فال نکالتے تھے۔ پھر جی کوا آ کے بیٹھ گیا ہے، ہمارے ہاں بھی یہ بات پائی جاتی ہے، انہی سے لی گئی ہے، کوا بیٹھ گیا تو آج کوئی مصیبت آنے والی ہے، کوا بول رہا تھا۔ ہاں جی، جس طرح ہمارے ہاں یہ باتیں پائی جاتی ہیں، جی آنکھ دائیں پھڑک گئی تو مہمان آ رہا ہے، بائیں پھڑک گئی تو کوئی مر رہا ہے۔ ہاں جی، اس وقت کے اندر جھاڑو دیا تو وہ ہو جائے گا، سارا گھر صاف ہو جائے گا۔ میں نے سنا کہتے ہیں کہ جب سارے گھر والے گھر سے نکل جائیں نا تو تب جھاڑو نہ دیا کریں، کیا مطلب ہے؟ سب کو صاف کر رہے ہیں؟ میں نے کہا اس سے بڑی اور توہم پرستی کیا ہوگی؟ بھائی گھر سے سارے جائیں گے، مر جائیں گے کام کاج پہ تو پیچھے عورتیں صفائی کریں گی نا۔ تو طرح طرح کے خرافات ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، تو یہ مشرکین عرب کے اندر تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بدفالیاں، بدشگونیاں اسلام کے اندر نہیں ہیں، بلکہ حدیث کے اندر فرمایا کہ نیک فالی مراد لے سکتے ہیں، کہ فلاں دن فضیلت والا ہے، فلاں بندہ فضیلت والا ہے، فلاں کی شادی ہونے کی وجہ سے گھر میں برکات آ گئی، فلاں بچہ پیدا ہونے سے برکات آ گئی، ہاں فلاں مال مویشی سے، فلاں دکان سے نیک فالی مراد لے سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا نیک فالی کس طرح، آپ نے فرمایا کہ وہ اچھی بات جو بندہ زبان سے نکالے اور بندے کو سکون مل جائے، بندے کو کیا مل جائے؟ سکون مل جائے۔ تو نیک فالی مراد لے سکتے ہیں، بد فالی اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اور تیسری بات فرمائی ولا ہامتا، اور فرمایا نحوست نہیں ہے۔ ہامن اصل میں سر اور پرندے کا اس کا معنی بنتا ہے۔ کیا مطلب؟ اصل میں مشرکین عرب کے ہاں ایک یہ بات پائی جاتی تھی، وہ کہتے تھے کہ جب کوئی بندہ کوئی بندہ قتل ہو جاتا ہے، قتل ہونے کے بعد اس کے سر کی کھوپڑی سے ایک پرندہ نکلتا ہے، ہاں ایک پرندہ اس کی سر کی کھوپڑی سے نکلتا ہے، اور وہ بھاگتا پھرتا رہتا ہے، اور وہ ساتھ یہ کہتا ہے کہ مجھے پانی دو پانی دو پانی دو۔ اور فرمایا کہ وہ ساتھ نا جب اس کے قاتل کو قتل کر دیا جاتا ہے، اس کے قاتل کو، مقتول کے قاتل کو قتل کر دیا جاتا ہے تو وہ پھر اڑ کے چلا جاتا ہے۔ تو اسلام نے یہ بتایا کہ ہامہ بھی کوئی چیز ہے، یا الو کو بھی کہا جاتا ہے، الو، کہ بھائی گھر پہ آ کے الو بیٹھ گیا ہے تو آج کوئی مصیبت آنے والی ہے، آج فلاں ہے، اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ اسلام نے اس سے بھی منع کیا کہ ہامہ بھی کوئی چیز ہے۔ اسی طرح اگلی ایک دوسری روایت کے اندر فرمایا ولا غولا، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ غول کا معنی ہوتا ہے کہ جنگل کے اندر نا جنات کا ایک ان کا جو نظریہ تھا مشرکین عرب کا، کہ جنگل کے اندر جنات کی جماعتیں ہیں بہت بڑی بڑی، اور وہ نا بندے کو ظاہری شکل میں ملتے ہیں اور راستہ بلا دیتے ہیں، آگے پیچھے کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی اسلام کے اندر ہے۔ اور ساتھ ایک بات فرمائی ولا نوعا، ایک اور روایت کے اندر، کیا مطلب؟ یہ نا ستارے سے، کہ بھائی فلاں ستارہ آ گیا، فلاں منزل پر پہنچ گیا، اور ایک ستارہ گر گیا، یہ طلوع ہو گیا تو بارش برسے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی اسلام کے اندر ہے۔ جس طرح پیچھے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کفر ہے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اللہ کیا فرماتے ہیں یہ کیا ہے؟ کفر ہے، اگر ستارے کی وجہ سے بارش کو مانا تو یہ ساری۔ اور اگلی بات فرمائی ولا سفرا، فرمایا کہ سفر کے اندر بھی کوئی نحوست ہے، ماہ سفر کے اندر بھی کوئی نحوست نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں کیا پایا جاتا ہے؟ یہ تو اس وقت مشرکین عرب کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، مشرکین عرب کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، لیکن ہم لوگ جو ہندوؤں سے متاثر ہیں یا بعض دفعہ غلط روایات اور بدعات کے اندر پھنس گئے ہیں، ہم لوگوں نے بھی یہ باتیں شروع کر دی ہیں۔ آپ نے ایک بات بڑی مشہور ہے سنی ہوگی، جس کو کہتے ہیں 13 تیزیاں، 13 تیزی، 13 تیزیاں، اس طرح کیا؟ اچھا اس کے پیچھے نظریہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے کے ابتدا میں نبی علیہ السلام کو بخار ہوا، بیمار ہوئے آپ بہت سخت، 13 دن، یہ سختی والے دن تھے۔ 13 کا مطلب 13 اور تیزیاں کا مطلب سخت
سخت دن تھے، ٹھیک ہے جی، اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں، حالانکہ یہ بات حقیقت کے خلاف ہے، یہ بات حقیقت کے خلاف ہے۔ نبی علیہ السلام سفر کے بالکل آخری ہفتے میں نبی علیہ السلام کے اوپر بیماری آئی تھی، آپ کو جب بیماری لاحق ہوئی آخری، اچھا دوسری غلطی اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں، آخری بدھ جب آتا ہے نا سفر کا، لوگوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا آخری بدھ کے اندر کیا کرتے ہیں، آخری بدھ میں خوشیاں مناتے ہیں، کوئی چیزیں تقسیم کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، مزدور چھٹیاں مانگتے ہیں، مٹھائیاں کھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس دن نبی علیہ السلام نے آپ کو شفا ملی اور آپ نے غسل کیا، حالانکہ حقیقت کیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس دن نبی علیہ السلام بیمار ہوئے تھے، آخری بدھ کو نبی علیہ السلام کی بیماری شروع ہوئی تھی، اور ہم اس دن مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں، اور پہلے دنوں میں وہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا وہ گنگنیاں تقسیم کرتے ہوتے تھے، چنے ابال کے تقسیم کرتے ہوتے تھے جب 13 دن مکمل ہو جاتے تھے، کہ بھائی یہ مہینہ ہے، اس کے اندر مصائب نازل ہوتے ہیں، مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، بلائیں نازل ہوتی ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے یہ گنگنیاں بانٹ رہے ہیں اور اس کے علاوہ چنے بانٹ رہے ہیں۔ ایسی کوئی بات بھی اسلام کے اندر بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اسلام نے ان توہمات سے ہمیں منع کیا ہے، روکا ہے ہمیں۔ تو بات کیا عرض کر رہا تھا میں کہ بھائی یہ ساری چیزیں اسلام نے منع کر دی ہیں۔ مصائب کی وجہ کیا تھی، مصیبتوں کی وجہ کیا تھی؟ شیطان نے ہمیں ادھر جانے ہی نہیں دیا۔ مصائب کی کیا وجہ ہے؟ ہمارے اوپر حالات آ جاتے ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، اسلام نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ یہ مصائب کیوں آتے ہیں۔ ذرا قرآن کی طرف رجوع کریں نا آپ، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سورہ روم کے اندر فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ خشکی کے اندر اور تری کے اندر، خشکی مطلب جتنی آبادیاں ہیں اور تری سمندری جتنے بھی عذاب آتے ہیں، فرمایا یہ جتنے بھی فساد ظاہر ہوتے ہیں یہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، ان کے خود کے اعمال بد ہیں۔ جتنے مصائب آ گئے، مفسرین کرام نے لکھا کوئی وبائی مرض آ جائے، مصائب کے اندر وبائی مرض آ جائے، ارضی ہو سماوی ہو، زلزلے آ جائیں، قتل و غارت عام ہو جائے، خون ریزیاں ہوں، یا کوئی وبا پھیل جائے، فرمایا وہ سارے کے سارے فساد ہیں۔ یا گناہ کو بھی فساد کہا گیا ہے، کفر کو بھی، شرک کو بھی فساد کہا گیا ہے۔ فرمایا یہ جتنے بھی فساد ظاہر ہوئے کیوں ہیں؟ انسان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ اور اللہ فرماتے ہیں لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ ان کو تھوڑا سا ان کے برے اعمال کا مزہ چکھایا جائے۔ اور کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ اپنے رب کی طرف واپس لوٹ آئیں۔ یہ مصیبت کے اندر گر گئے، اپنے رب کی طرف واپس لوٹ آئیں۔ یہ اور یہ تو رب تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کوئی تکلیف بھی پہنچا دیتے نا، کوئی مصیبت بھی آ جاتی ہے، تو ہر ایک گناہ کی مصیبت نہیں آتی ہمارے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى میں فرمایا ہے، فرمایا وما اصابکم من مصیبت، فرمایا کہ جتنی بھی تمہیں مصائب ملتی ہیں بما کسبت ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کے کمائی کی وجہ سے ملتی ہیں۔ اور آگے فرمایا ویعفو عن کثیر، بہت زیادہ کو تو ہم معاف کر دیتے ہیں۔ ہر ایک گناہ پر تمہیں سزا نہیں دی جا رہی، بلکہ بہت زیادہ کو میں معاف کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو بھائی مصائب کی وجہ کیا تھی؟ گناہ۔ من یعمل سوءا او یظلم نفسا، جو بندہ برے عمل کرے گا، من عمل صالحا فلنفسہ، فرمایا جو بندہ اچھا عمل کرے گا اپنی ذات کا فائدہ، ومن اساء فعلیہا، جس نے برا عمل کیا اس کا وبال اسی پر پڑ گیا ہے۔ تو بھائی مصائب کی وجہ گناہ تھی، لیکن شیطان نے ہمیں ادھر نہیں جانے دیا۔ شیطان نے ہمیں ڈال دیا کہ یہ مہینہ آیا اس کی وجہ سے یہ مصیبت آ گئی، یہ دن آ گیا اس کی وجہ سے یہ مصیبت آ گئی، یہ فلاں بندے سے آپ کا تعلق بنا اس وجہ سے یہ ہو گئی، یہ بچی کی شادی کر کے لیا اس کی وجہ سے ہو گئی۔ میں ایک بندے کو جانتا ہوں، ایک لڑکی کی شادی ہوئی، اسی دن لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ اس کی ٹانگیں وغیرہ ٹوٹ گئی۔ کہتے ہیں اتنا بات پھیل گئی، کہتے ہیں کیا منحوس لڑکی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی طرف سے لکھا ہوا تھا بھائی۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں تو اس طرف ذہن جاتا ہے، فلاں کی نحوست، فلاں کی یہ بات، فلاں کی یہ بات، اور یہ شرک تک، کفر تک بندے کو پہنچا دیتا ہے۔ حقیقت کیا تھی؟ حقیقت یہ تھی کہ انسان کے گناہوں کا وبال اس پر لوٹ کے آ رہا ہے، انسان کے گناہوں کے وبال کی وجہ سے اس پر مصائب آ رہے ہیں۔
تو بھائی سب کو چاہیے کہ یہ مصائب، یہ دیکھیں یہ جو طوفان آ جاتے ہیں، آج دیکھیں نا بارش کے کیسے طوفان ہے، کتنی علاقے غرق ہو گئے ہیں، یہ سارے مفسرین کرام نے لکھا کہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ سیلابوں کا آ جانا، قحطسالیوں کا ہو جانا، یہ سارا انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن ہم گناہ نہیں چھوڑیں گے، ہم گناہ اور کہیں گے جی اس دن کی وجہ سے ہو گئے، فلاں چیز کی وجہ سے ہو گئے۔ اس چیز سے احتراز کرنا چاہیے بھائی، اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اچھا ان مصائب کا حل کیا ہے؟ پتہ چل گیا نا گناہوں کی وجہ سے آئے، توبہ۔ حل کیا ہے؟ استغفار، اللہ سے معافی چاہنا، اللہ کے سامنے توبہ کرنا، تقوی اختیار کرنا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے نکلنے کے راستے بنا دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو روزی ایسی جگہ سے اللہ عطا فرماتے ہیں کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمائی نا، ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب بات فرمائی ہے، میں آیت پڑھ رہا تھا، فرمایا مَا يَفْعَلَ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ، فرمایا اللہ نے تمہیں عذاب دے کے کیا کرنا ہے؟ بڑی عجیب بات ہے، اللہ نے تمہیں تکلیف دے کے کرنا ہی کیا ہے اگر تم شکر کرنے والے ہو؟ شکر گزاری اختیار کریں رب تعالیٰ کے سامنے، توبہ کریں، صدقات دیں، انشاءاللہ مصائب سارے دور ہو جائیں گے۔ توہم پرستی سے اپنے آپ کو نکالیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔